الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں باب الصبر سے 3 احادیث بیان کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال دخلت على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو بخار تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہت سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، تم میں سے 2 فرد کے برابر مجھے بخار لاحق ہے۔ تو پھر میں نے کہا تب تو آپ کا اجر بھی دگنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ضرور۔ اسی طرح کسی مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا اور اس سے چھوٹی چیز بھی اس کو تکلیف دیتی ہے، تو یہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے سیئات کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحین میں بیان فرمائی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس حدیث پاک میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار تھا۔ تو یہ بات اس سے معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی عام لوگوں کی طرح تکلیفیں پہنچتی تھی، ان پر بھی حالات آتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار لاحق تھا وہ اتنا بخار تھا جتنا 2 عام آدمیوں کو ہوتا ہے، یعنی بہت ہی سخت بخار آپ کو تھا۔ تو اس پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ کا بخار ڈبل ہے تو ظاہر بات ہے آپ کا ثواب بھی دگنا ہوگا، ڈبل ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ضرور، ہاں یہی مسئلہ ہے۔ پھر آپ نے آگے ایک بات بیان فرمائی کہ جو بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اس سے مختصر تکلیف بھی کوئی ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے بھی مسلمان بندے کے گناہ معاف ہو جاتے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کانٹے کے تعلق سے کہ کانٹا ایک تشبیہ ہے، ایک مثال کے طور پر کہ ایک مختصر سی چیز بھی، ایک تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلی حدیث سے بات اور واضح ہو جائے گی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتے ہیں، کسی بندے کے ساتھ خیر چاہتے ہیں تو پھر اس کو مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بندے کو تو تکلیف ہو رہی ہے، بندہ تو تڑپ رہا ہے، مصیبت سے 2 چار ہے، پریشانی اس کے سامنے کھڑی ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے اللہ اس کے ساتھ خیر چاہتا ہے تو اس کو بیماری مبتلا کر دیتا۔ یہ خیر کیسے ہوا؟ ایک یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب جو کہ پچھلے بھی آ چکا ہے کہ خیر اس طرح ہوا کہ اس مومن بندے کے جو گناہ ہیں، جو سیئات ہیں، جو ذنوب ہیں، وہ گناہ اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے معاف ہو جاتے۔ کہ بیماری میں بندے کو تکلیف ہوگی، اس کا ایک پہلو یہ ہے،
دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بندے کی زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ اس سے معاف ہو رہے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو ہے گویا اللہ اس بندے کے ساتھ خیر چاہ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اگر محسوس ہو رہی تو ہونے دے، لیکن دوسری طرف ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے، اس تکلیف کے ذریعے اس کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ ایک تیسری حدیث ہے جس کے اندر بہت ہی اہم بات بیان کی گئی ہے، جو کہ وہ آج اس گفتگو کا ٹاپک ہے، بہت ہی اہم بات جو بیان کی گئی ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق علیہ۔ یہ بھی روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اگر مجبور ہو ہی جائے وہ کچھ کہنے پر تو یہ کہے کہ اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اس حدیث پاک میں جو بات بیان کی گئی بہت ہی اہم بات ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ موت کی تمنا نہ کی جائے۔ کب؟ جب آدمی پر مصیبت آئے، جب آدمی پر پریشانی آئے، کسی پریشانی کی وجہ سے آدمی موت طلب کرے، اس سے منع کیا گیا۔ کسی مصیبت کے آنے پر آدمی موت طلب کرے، اس سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے آدمی جب موت کی تمنا کرتا ہے یا آدمی کہہ لیجئے کہ سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، یہ کب کرتا ہے؟ آدمی خودکشی اس وقت کرتا ہے، یہ قدم اس وقت آدمی اٹھاتا ہے جب آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ اصل پوائنٹ ہے۔ آدمی جب اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کا نادانی والا قدم وہ اٹھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا تو گئی اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے گی، جو کہ ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ اب جو مایوسی ہے اسی پر شریعت نے بریک لگا دیا ہے۔ مایوسی شریعت میں کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ ڈو ناٹ لوز ہوپ ان Allah's mercy۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کے لیے ان کو بھیجا تھا، وہاں پر یہی بات فرمائی تھی، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو ڈس بلیورس ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ ایک ایمان والا بندہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوتا، حالانکہ اس کو امید کی کرن نظر نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن مایوسی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، مایوسی سے منع کیا گیا۔ اور رہی بات خودکشی کی، جو آج کل اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں، سوسائڈس کے کیس ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ مایوسی غالب آ گئی، اس کے نتیجے میں آدمی نے غلط قدم اٹھایا۔ اب موت کی تمنا کیوں نہ کی جائے، خودکشی کیوں نہ کی جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے برے اثرات کیا ہیں، اس کی خرابیاں کیا ہیں؟ اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے کہ a man has no knowledge about his future، کہ آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی اگلی زندگی میں ہونے کیا والا ہے، کیا اس کے لیے بہتر چیزیں آئیں گی یا اس کے لیے بہتر چیزیں نہیں آئیں گی۔ جب آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ بہتر چیز ہوگی یا بہتر چیز نہیں ہوگی، تو پھر وقت سے پہلے آدمی اتنا بڑا اقدام کیوں کرے؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جب اس طرح کا اقدام کرتا ہے تو اس سے یہ بات محسوس ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، شیئر امپیشنس، یعنی آدمی بالکل بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، جو کہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ صبر کے متعلق بارہا یہ بات کہی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کی یہاں پر تلقین کی گئی، واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہا گیا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی صبر کے متعلق بے شمار باتیں کہی گئی، احکام دیے گئے، حکم دیا گیا صبر کرنے کا۔ اگر کوئی بندہ صبر نہیں کرتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ شریعت کے ایک حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اس کی دوسری خرابی یہ ہوئی۔ تیسری خرابی یہ ہے
کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس کی جو اگلی زندگی آنے والی ہے اس کی ریلیجیس لائف اور اس کی ورلڈلی لائف بہت اچھی ہو، یہ بھی اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو اس امکان کے ہونے کے باوجود مختصر سی تکلیف پر آدمی کیوں اتنا بڑا اقدام کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ آخرت کیسے خراب؟ کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے، جو بندہ خودکشی کرتا ہے، سوسائڈ کرتا ہے، تو اس کے متعلق بہت ہی سخت ترین احادیث بیان کی گئی کہ جو بندہ جس چیز سے خودکشی کرتا ہے اس کا عذاب اسی چیز سے اس کو دیا جائے گا۔ مثلا اگر کسی بندے نے چاقو لے کر یا کسی اور دھاری چیز سے اپنے آپ کو ذبح کر دیا، کاٹ دیا، تو اس کی سزا یہی ہوگی کہ وہ جہنم میں اسی طرح اپنے آپ کو کاٹتا رہے گا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ صاف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جَهَنَّمَ يُطْعَنُ نَفْسَهُ بِهَذِهِ الْحَدِيدَةِ، کہ دنیا میں اگر کسی لوہے کا استعمال کرتا ہے، کسی ہتھیار کے استعمال سے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، تو پھر اس کا عذاب یہی ہوگا کہ اس کو اسی طرح جس ذریعے وہ مرا تھا اسی طرح اس کا عذاب ہوگا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اگر کوئی پہاڑ سے چھلانگ لگا کر مر گیا تو اس کا عذاب یہی ہوگا کہ وہاں پر بھی ایک چٹان سے، ایک پہاڑ سے وہ چھلانگ لگائے گا، پھر اس کو تکلیف ہوگی، پھر چٹان پر لے جایا جائے گا، پھر وہاں سے کودے گا، تو اسی طرح اس کا عذاب ہوتا رہے۔ تو بہت ہی سخت ترین باتیں سوسائڈس کے متعلق، خودکشی کے متعلق کہی گئی ہے، کیونکہ جو جان اللہ نے دی ہے یہ صحیح معنوں میں جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی جان ہے جو اللہ رب العالمین نے جنت کے بدلے ایمان والوں سے خرید دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جان، یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ نے ہم کو دیا ہے اور دے کر تھوڑا اختیار دیا ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ کرتا کیا ہے، اس مال کو صحیح استعمال کرتا ہے، اس جان کا صحیح استعمال کرتا ہے یا پھر اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ یہ صرف امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اگر آدمی بہت زیادہ تکلیف میں، مصیبت میں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے، تو یہاں پر اس کا ایک علاج بتایا گیا ہے کہ اگر بہت ہی ایسی حالت میں ہے کہ آدمی اس سے نکل نہیں سکتا، تو ایک دعا آدمی پڑھتا رہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، کہ یہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الحیات خیرا لی اذا کانت الوفات خیرا لی، اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو پھر مجھے موت دے دے۔ یہ آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اپنی جانب سے کچھ کر نہیں سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا، سوسائڈ نہیں کر سکتا اور ایکسیکٹرا دوسری چیزیں وہ نہیں کر سکتا۔ تو آج اسی بات پر ہم اپنے خلاصے کا، درس حدیث کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔